السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے تحفہ بھی ہے اور موقع بھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت قرآن و حدیث میں متعدد مرتبہ آئی ہے۔ رمضان آ گیا، برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، ہر دل میں سکون، ہر زبان پر دعا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کیا، ہماری عبادتیں قبول فرما۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تم پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ وہ عظیم اور مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اپنے بندوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مطلب اس رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر واقع ہوئی۔ جب زمین پر کوئی سہارا نہ رہا تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور مدد وہاں سے آئی جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکہ کو فتح کیا۔ یعنی اسلام کی سب سے بڑی فتح، جس کو فتح مکہ کہتے ہیں، اسی رمضان المبارک کے مہینے میں وہ فتح واقع ہوئی۔ اس مہینے کی متعدد فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، اور یہ مہینہ خاص مومنوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہاں پر غور کیجئے کہ مذہب اسلام میں جو تہوار منائے جاتے ہیں، ان تہواروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی کی یاد میں وہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر اونٹوں کی نیاز ہوتی ہے، وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی یاد میں وہ نیاز دلائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، تو عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں یہ عید ہم مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر ہمارے تہوار ہیں، تو جتنے بھی تہوار مذہب اسلام میں ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد یا کسی نبی یا کسی ولی کی یاد جڑی ہوئی ہے۔ اب رمضان المبارک کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کس کی یاد جڑی ہوئی ہے؟ تو اس تعلق سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں خود کو بھوکا اور پیاسا رکھا کرتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو حضور علیہ السلام رمضان شریف کے مہینے میں بالخصوص بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضور کی یاد میں پوری امت کے مسلمانوں کو بھوکا پیاسا رہنے کا حکم قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و رفعت کیا ہے کہ حضور صرف رمضان کے مہینے میں خدا کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی یاد میں پورا مہینہ ہی لوگوں کو بھوکے رہنے کا حکم ارشاد فرما دیا، تاکہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہوتی رہے اور محبوب کی سنت بھی زندہ رہے۔ مگر مسلمانوں، رمضان شریف کو پہچانو۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں آسمان کھلتے ہیں اور بندے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کی عظمت پہچانو، اس کی رفعت پہچانو، اس کا ادب جانو کہ ادب کیا ہے۔ رمضان شریف کی برکتوں کو ہمیں پہچاننا بہت ضروری ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں تو میری امت یہ تمنائیں کرے کہ پروردگار عالم پورا سال ہی رمضان ہو۔ حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو یہ گوارا ہوتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے تو وہ مسلمانوں کو کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ یہ مہینہ وہ عظیم اور وہ بلند مہینہ ہے کہ اس مہینے کی شان اور فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس مہینے کا ادب و احترام کرنا بہت ہی ضروری ہے، بلکہ ہم پر لازم ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ عبادت ہے۔ روزہ رکھنا عبادت، سحری کرنا عبادت، افطار کرنا عبادت، تراویح پڑھنا عبادت، اور تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت ہے۔ ایک ایک منٹ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر ایک چیز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان المبارک کی یہ خاص فضیلت ہے کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کیا مبارک مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جو حضرات روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی کھلے عام کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کرنے سے روزہ داروں کی توہین ہوتی ہے۔ تو خاص طور سے اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔